انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹیوں پہ بیٹھ کے رونے والوں، مٹی پہ بیٹھ کے رونے والوں، محمد کا گھر اجڑ چکا ہے۔ محمد کے گھر کا چراغ بجھ گیا ہے۔ علی کی بیٹیاں بے سہارا ہو گئی ہیں، رات کے اس پہر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں۔ صرف بیٹھی ہیں نا، کسی کے سامنے اکبر کا لاشا ہے، کسی کے سامنے عباس کا لاشا ہے، کسی کے سامنے قاسم کا لاشا ہے۔ ایک ہی صدا دے رہی ہے، الحفیظ الامان۔ مارا گیا رسول کا بیٹا، بڑی بے دردی سے تسلی کر کر کے مارا ہے مسلمانوں نے۔ رسول کے بیٹے کو مسلمانوں نے تسلی کر کر کے مارا ہے۔ میرے مولا کے جسم پہ ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ تیروں کے نشان نہ ہوں، جہاں پہ تلواروں کے نشان نہ ہوں، جہاں پہ نیزوں کے نشان نہ ہوں، جہاں پہ برچھیوں کے نشان نہ ہوں۔ بس ایک جملے کی اجازت میرے مولا باقر نے اپنی انگوٹھی نکالی، ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی کو دیکھ کے رونے لگے۔ سامنے والے نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دادا حسین کے جسم پہ اتنی جگہ بھی نہیں تھی جو سلامت ہو۔ رونے والوں، زخموں سے زخمی امام، کربلا میں کئی ملکوں سے آئے ہوئے اسلحے استعمال ہوئے ہیں، کئی قسموں کی تلواریں استعمال ہوئی ہیں، کئی قسموں کے تیر استعمال ہوئے ہیں، قسم قسم کا نیزہ استعمال ہوا ہے۔ کسی شہید کو کسی چیز سے مارا گیا، کسی شہید کو کسی چیز سے مارا گیا۔ واحد حسین ہے، کربلا کوئی ایسا اسلحہ نہیں جو حسین کو نہ مارا گیا ہو۔ زخموں سے زخمی امام، زخموں سے زخمی چور میرا مولا ایک مرتبہ اٹھ کے در خیمہ کی طرف جا رہا ہے، اور کیا سمجھتے ہو کہ حسین صرف ان زخموں سے زخمی تھا؟ نہ، اس کے علاوہ حسین کو اکبر کا زخم تھا، عباس کا زخم تھا، قاسم کا زخم تھا، اور محمد کا زخم تھا۔ حسین زخموں سے چور ہو کر خیمے کا رخ کیا، بی بی زینب عالیہ کو بلایا، بی بی ام کلثوم کو بلایا، بی بی سکینہ کو بلایا، بلا کے کہا میری بیٹیوں میری بہنوں میرا آخری سلام۔ ایک عالم دین مولا حسین کی ظریف اشرا پڑھ رہے تھے، رات میں بی بی زہرا خواب میں آ کے فرمانے لگی میرے حسین کی سب سے بڑی مشکل پڑھو۔ اس نے کہا بی بی میں نے اکبر کا لاشا پڑھا ہے، کہا یہ بڑی مشکل نہیں۔ عباس کا لاشا پڑھا ہے، کہا یہ بڑی مشکل نہیں۔ بی بی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ بی بی فرمانے لگی انہیں بتاؤ حسین نے بہنوں سے الوداع کیسے کیا ہے۔ بہنوں والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، اللہ جانے اگلے سال کس کی زندگی ہو کس کی نہ ہو۔ اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کو ایک چھوٹی سی خروش بھی آ جائے نا، بہن کے سامنے جو بہن کو سب کچھ بھول جاتا ہے، جلدی سے دیکھتی ہو میرا بھائی آیا ہے، فوراً پٹیاں لگاتی ہے، فوراً ماتھا چومتی ہے، فوراً پیار کرتی ہے۔ قسمت ہے زینب کی، زخموں سے چور امام سامنے کھڑا ہے، سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے زینب کوئی پرانا لباس مل سکتا ہے؟ کوئی پھٹا پرانا
لباس مل سکتا ہے؟ یہ کہنا تھا، بیوی بلند آواز سے رونے لگی، رو کے کہتی ہے بھیا ذرا قریب آؤ، مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ حسین نے کہا کون سی وصیت؟ رو کے فرمانے لگی آپ اور بھائی حسن باہر چلے جاتے تھے، ایک لمحے کے لیے سمجھنا، آپ اور بھائی حسن باہر چلے جاتے تھے، میں اماں کی پٹیاں تبدیل کرتی تھی، ایک مرتبہ میں ماں کی پٹی بدل رہی تھی، ماں نے کہا زینب میرے قریب آ، کربلا کے میدان میں جب تیرا بھائی لباس مانگے نا پھٹا پرانا، سمجھ جانا لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے۔ زینب اگر میں ہوتی تو بیٹے کو خود الوداع کرتی، زینب تو ماں بن کے بھائی کے گلے کو چومنا، میری طرف سے بوسے دینا، کہنا یہ اماں زہرا کا بوسہ ہے، یہ بابا علی کا بوسہ ہے، یہ نانا رسول اللہ کا بوسہ ہے۔ حسین علیہ السلام نے پرانا لباس سے بے تن کیا، اس لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑا، پھاڑنے کے بعد اس خیمے کا رخ کیا جس میں بیمار بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ سید سجاد نے آتے دیکھا ہے مظلوم امام کو، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے کہنے لگے پھوپھی اماں سننے دینی، پھوپھی اماں مجھے سہارا دو، رسول کا بیٹا آ رہا ہے۔ بی بی نے سہارا دیا، سید سجاد بیٹھے، روایت کہتی امام قریب گئے، سید سجاد نے کہا بابا آپ کی یہ حالت ہے، آپ جو خاک و خون میں گلتا ہے، آپ کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر کہاں گیا؟ حسین نے کہا قد قتل، کہا پھر بتائیے مسلم ابن عاصجہ کہاں گیا؟ حسین نے کہا قد قتل۔ اب اگلا سوال پوچھا بتائیے این عمی العباس، میرا چچا عباس کدھر گیا؟ حسین نے کہا قد قتل، عباس بھی مارا گیا۔ اگلا سوال بڑا عجیب کیا، این علی بن اکبر، میرا جوان بھائی اکبر کدھر گیا؟ اب حسین نے جواب نہیں دیا، علماء لکھتے اس لیے حسین آزما چکا تھا کہ بھائیوں کی موت کمر توڑ دیتی۔ حسین نے کہا بیٹا سجاد یا خیموں میں تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں؟ سجاد میں کربلا جا رہا ہوں، میں مقتل جا رہا ہوں، میں کچھ دیر بعد شہید کر دیا جاؤں گا۔ سجاد اس کے بعد تو جانے کوفے کی گلیاں جانے، تو جانے شام کے بازار جانے، اپنے ہاتھ سے امامت کی دستار سید سجاد کے سر پہ رکھی، تبرکات امامت دیے، بیٹیوں کو الوداع کیا، بہنوں کو الوداع کیا۔ ایک کا ایک جملہ مجھے پڑھنے دو۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے، چلنے کا ارادہ کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا رک گیا، گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی، گھوڑا رک گیا۔ حسین جب بھی سوار ہوا ہے، حسین جب بھی سوار ہوا ہے، کبھی عباس نے سوار کروایا، کبھی عباس نے سوار کروایا، کبھی علی اکبر نے سوار کروایا۔ سوار ہونے سے پہلے میرے مظلوم امام نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا عباس کدھر گئے ہو، اکبر کدھر گئے ہو؟ پہلے میں ایک قدم خیمے سے نکالتا تھا، تم دوڑ کے میری سواری لے کے آتے تھے، آج تمہارا بابا اکیلا رہ گیا ہے، تمہارا مولا اکیلا رہ گیا ہے، میری آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ یہ مظلومیت کے نعرے لگا رہا تھا حسین۔ حسین نے اچانک دیکھا حسین کا رہوار آ رہا ہے، حسین کا زلجنہ آ رہا ہے، پوچھا ہے نا کون لے کے آیا زلجنہ؟ کوئی اور نہیں، سگی بہن زینب حسین کے رہوار کو لے کے آئی، کہتی حسین گھبرانا نہیں، عباس کے بعد میں سوار۔ بس میرے مولا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلنے کا ارادہ کیا، زلجنہ کو ایڑ لگائی، زلجنہ نہیں چلتا، زلجنہ کو پھر ایڑ لگائی، زلجنہ نہیں چلتا۔ حسین نے کہا او میرے گھوڑے، او میرا زلجنہ، تو بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ زلجنہ نے کہا نا مولا میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ اب جو قدموں کی طرف دیکھا 4 سال کی سکینہ ہے،
گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، رو کے کہہ رہی نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، او میرے مظلوم بابا کو نہ لے کے جا، او میرے دکھی بابا کو نہ لے کے جا۔ حسین جلدی سے ذوالجناح سے اترے، حسین نے بیٹی کو گود میں لیا، حسین نے اس قدر بیٹی کو پیار کیا، اس قدر بیٹھ جاؤ، اس قدر بیٹی کو پیار کیا، حسین نے اس قدر بیٹی کو پیار کیا، سکینہ کو یقین ہو گیا میں یتیم ہونے والی ہوں۔ جب یقین ہو گیا کہ میں یتیم ہونے والی ہوں، اب باپ سے ایک التماس کی، بابا میں روکتی نہیں، بابا میں منع نہیں کرتی، بابا میں ایک گزارش کرتی ہوں، بابا اپنے ہاتھوں سے مجھے یتیم بنا دے، بابا اپنے ہاتھوں سے مجھے یتیم بناؤ۔ حسین نے کہا کیا کروں؟ کہ یک مشت خاک پر سر من بے گزار، بابا ایک مٹھی ریت کی اٹھا میرے سر میں ڈال، بابا میری زلفوں کو بھی گھیر دے، میری آستینوں کو الٹ دے، مجھے پتا تو چل جائے نا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں۔ بیٹی کے یہ بین سنے، تسلی سے مسائل سننا، ان میں کوئی روتا ہوا مر بھی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جو 35 سال خون روتا رہا وہ بھی کہتا تھا بابا جیسے رونے کا کہ سجاد نہیں رو سکا، تھکنا نہیں عدد اور بس دو کے دو جملے۔ جب حسین نے دیکھا ہے نا کہ سکینہ بین کر رہی ہے، ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لیا، آسمان کا رخ کر کے کہا میرے اللہ سکینہ پہ نیند غالب فرما ورنہ حسین نہیں جا سکے گا۔ بی بی پہ نیند غالب ہوئی، حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا، زینب آج کے بعد زینب بھی تو ہے، حسین بھی تو ہے، اب یہ میرے سینے پہ نہیں تیرے سینے پہ سوئے گی۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوا نا علی کا بیٹا، ایک خبیث نے حسین کی حالت دیکھی، دیکھ کے کہنے لگا میں نے نہیں کہا تھا اکبر کی موت اسے کھا جائے گی، عباس کی موت اسے توڑ دے گی، اب یہ جنگ نہیں کر سکے گا۔ حسین نے یہ جملے سنے، حسین نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے شیر خدا کے بیٹے نے حملہ کیا۔ حسین نے کہا تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا عباس مارا میں چپ رہا، تم نے عمر محمد مارے میں چپ رہے، تم نے مجھے مجبور سمجھا ہے۔ یہ کہہ کے حسین نے اپنے ذوالجناح کو پانی میں داخل کیا، ذوالجناح جو پانی میں داخل ہوا، حسین نے ذوالجناح سے خطاب کر کے کہا او میرے گھوڑے تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں، ایسا کر تو 2 گھونٹ پانی پی لے۔ ذوالجناح نے منہ دوسری طرف کر کے کہا مولا میں پانی پی لوں، تیری سکینہ نے پی لیا ہے۔ مولا تیری سکینہ نے پی لیا ہے، بس 2 یا 3 جملوں کی زحمت اور۔ حسین باہر نکلے ہیں فرات سے، بطول کے بیٹے نے دوسرا حملہ کیا، حسین نے جو ہی تلوار نکالی، چند ناریوں کو فرنار کیا تھا کہ ہاتھوں پہ غیبی کی آواز آئی او نفس مطمئنہ واپس آ جا۔ حسین وعدہ پورا ہوا، حسین تو نے دین بچا لیا۔ حسین نے ایک دفعہ تلوار کو واپس نیام میں رکھا، تلوار کا نیام میں رکھنا تھا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس برچھی تھی اس نے برچھی ماری۔ اب مجھے ایک جملے کی اجازت دو، ایک خبیث نے تیر مارا جو حسین کی پیشانی پہ لگا ہے، حسین نے دونوں ہاتھوں سے تیر نکالنے کی کوشش کی، جیسے ہی حسین نے یوں بازو اٹھائے ایک خبیث نے حسین کی پسلیوں میں تیر مارا ہے، پسلیوں میں تیر کا لگنا تھا۔ حسین نے مدینے کا رخ کیا، مدینے کا رخ کر کے کہا اماں زہرا، حسین کو آج پتا چلا ہے کہ پسلیوں کا درد کیا ہوتا۔ اماں زہرا حسین کو آج پتا چلا پسلیوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ بطول کا بیٹا اللہ جانے کتنی دیر تک گھوڑے پہ جھولتا رہا، اور لکھا ہے اللہ جانے کتنی دیر تک صحرا کا چاند نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ اور رونے والوں اللہ تمہیں زیارات پہ لے جائے، اللہ تمہیں وہ مقام دکھائے جہاں پہ حسین نے دین چھوڑی ہے۔
جہاں پہ حسین نے زین چھوڑی ہے وہ مقام اور ہے، جہاں پہ حسین کو شہید کیا گیا ہے وہ مقام اور ہے، جہاں پہ حسین کا سر تن سے جدا ہوا وہ جگہ اور ہے، جہاں پہ حسین نے گھوڑے کی زین چھوڑی وہ جگہ اور ہے، دونوں میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کو مقام امام زمن کہتے ہیں، اس کو مقتلگاہ کہتے ہیں۔ اپنے علماء سے پوچھنا حسین وہاں سے یہاں تک آیا کیسے ہے، وہاں تک بطول کا بیٹا آیا کیسے ہے؟ چل کے آیا ہے؟ کوہنیوں کے بل چل کے آیا ہے؟ نہ، شبر کمینہ آگے بڑھا، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ میرے مولا رضا فرماتے میرے مظلوم دادا کو ایسے مارا گیا جیسے کبش کو مارا جاتا ہے۔ جانتے ہو کبش کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی عرب کے بدماش، عرب کے شرابی، عرب کے عیاش عیاشی کا ارادہ کرے نا، ہاتھ میں ایک ایک بوتل شراب کی لیتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چھری چاقو لیتے ہیں، ایک گول دائرہ بناتے ہیں، درمیان میں ایک بکری یا بھیڑ کو چھوڑتے ہیں، ایک گھونٹ شراب کا پیتے ہیں، ایک چھری مارتے ہیں، ایک گھونٹ شراب کا پیتے ہیں، چاقو مارتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے میرے مظلوم دادا کو ایسے مارا گیا، بدماشوں نے ہلکا بنایا، شراب کی بوتلیں اٹھائی، کسی کا دل کرتا برچھی مارتا، کسی کا دل کرتا تلوار مارتا۔ یہ وہ منظر تھا جسے 70 قدم پہ زینب دیکھ لی تھی، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے واہ محمد۔ ایک جملے کی زحمت اور تمہاری عبادت مکمل ہو جائے، اللہ جانے اگلے سال زندگی کس کی ہو کس کی نہ ہو، تمہاری عبادت مکمل ہو جائے۔ حسین جب زخموں سے چور ہو گیا، حسین جب زخموں سے نڈال ہو گیا، جب حسین پامال ہو گیا، بس ایک جملہ اور، حسین نے سر سجدے میں رکھا، اللہ کی تسبیح شروع کی۔ ایک کمینہ آگے بڑھ کے حسین کو شہید کرنا چاہتا تھا، شمر نے کہا پیچھے ہٹ جائے ایک بار، جلدی کس بات کی ہے، اس کا عباس تو مارا گیا ہے۔ تسلی سے مارتے ہیں حسین کو، اب شمر اٹھا ہے خبیث، حسین سجدے میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بات سمجھ لینا، حسین سجدے میں ہے، میں اشارہ کروں گا، میں کھول کے نہیں پڑھ سکتا، سمجھ جانا رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین سجدے میں ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کو بھی سجدے سے ہلایا جاتا ہے نا، ہاتھوں سے ہلایا جاتا ہے۔ اس کے پاؤں میں لوہے کے جوتے تھے، اس نے پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے، سینے پہ بیٹھا ہے، ناڑی کو پکڑا ہے، توہین۔ میرے مولا فرماتے میرا سلام ہو اپنے اس مظلوم دادا کو جس کو پسر گردن شہید کیا گیا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، یہ ضربے لگا رہا تھا، حسین کا خون باہر نہیں آتا، یہ ضربے لگاتا رہا، حسین کا خون باہر نہیں آیا، کہنے لگا حسین میں مارتا ہوں، تیرا خون باہر نہیں آتا۔ حسین نے کہا پیچھے ہٹ، یہ پیچھے ہٹا، حسین نے سر اٹھا کے کہا اماں زہرا میری گردن سے ہاتھ ہٹا، میں جاؤں میرا خود۔ قتل ہو گیا بطول کا بیٹا، شہید ہو گیا زہرا کا جان، مارا گیا محمد کا بیٹا۔ ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا، کمینوں نے آگ جلانے کا سامان اٹھایا، خیموں کا رخ کیا، ہر خیمے کو آگ لگا رہے تھے۔ میری آقا زادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ ایک لمحے کی اجازت دیتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو حسین کے بعد شہادتیں ختم ہو گئی؟ ختم نہیں ہوئی، بس ایک جملہ، شہادتیں ختم ہو گئی حسین کے بعد؟ نہ، جب حسین نے زین چھوڑی ہے 110 بچے خیموں میں موجود تھے۔ جب حسین نے زین چھوڑی ہے 110 بچے خیموں میں موجود تھے۔ جب حسین شہید کر دیے گئے 110 بچے موجود تھے۔
جب حملہ ہوا ہے 110 بچے موجود تھے، مجھے معاف کرنا، جب یہ لوگ حملے سے فارغ ہوئے ہیں 84 بچے رہ گئے تھے، باقی بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوئے، کچھ خیموں میں جل کے مر گئے۔ روایت کہتی نیزے کی انیوں سے چادروں کو کھینچا گیا، بطول کی بیٹیاں باہر نہیں جا رہی۔ میں نے علامہ حافظ بشیر حسین نجفی حفظہ اللہ مرجع وقت سے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا جب چادر لوٹ لی گئی کیا علی کی بیٹیاں باہر چلی گئی؟ علامہ نے روکے کہا نہیں، علی کی بیٹیوں نے چلتے ہوئے خیموں کو اٹھایا، اپنے سروں کو اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ یہ ایک جملے کی اجازت، اور میرے بھائیوں ایک جملے کی اجازت ہو گئی شام غریبہ۔ حسین کی بہن زینب بچوں کو تلاش کر رہی ہے، حسین کی بہن زینب بچوں کو تلاش کر رہی ہے۔ ایک نام لکھا ہے تاریخ نے، بجدل بن سلیم۔ یہ کمینہ وہ ہے جو حسین کے ساتھ مدینے سے آیا تھا، اور اس کے پاس اس کے اونٹ حسین کے پاس تھے۔ حسین نے آخری وقت میں اسے پیسے دیے کہ دور چلا جا، جب میں غربت کی آواز بلند کروں تو سن نہ سکے۔ یہ کمینہ کربلا سے کچھ فاصلے پہ چلا گیا، اچانک اس کو خیال آیا حسین نے جو کمر بند باندھا ہوا تھا نا وہ بڑا قیمتی تھا، مجھ سے پہلے کوئی اور نہ لوٹ لے۔ یہ واپس پلٹا ہے، واپس پلٹ کے اس نے لاشوں کو تلاش کیا ہے۔ ایک لاشے پہ پہنچا، لاشے کی حالت دیکھ کے اسے یقین ہو گیا یہ حسین کا لاشا ہے۔ اس نے کمر بند کو دیکھا، کمر بند کی گرہ کو کھولنا شروع کیا۔ جب آخری گرہ پہ پہنچا ہے حسین کا دایاں ہاتھ اوپر آیا، اس نے ہاتھ ہٹایا، بایاں اوپر آیا، حسین نے بایاں ہاتھ اوپر رکھا، اس نے وہ ہاتھ ہٹایا۔ جب حسین نے ہاتھ نہیں نہ ہٹایا، اس کمینے نے کربلا کے میدان سے ایک تلوار کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھایا، ایک پتھر اٹھایا، اس کمینے نے نیچے پتھر رکھا، اوپر وار کرنے شروع کیے۔ ادھر حسین کا کمر بند جدا ہوا، ادھر کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، آسمان سے نور کی ہماریاں اتری، حسین کا لاشا بلند ہوا۔ ایک ہی ایک روایت اور، بی بی نے اپنے یتیموں کو اکٹھا کیا، یتیم پورے کر رہی تھی شام غریبہ۔ سن رکھا ہے نا زینب عباس بن گئی، بچوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ نہیں مل رہی تھی۔ بہن ام کلثوم کو بلا کے کہنے لگی حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ نہیں مل رہی، آؤ تلاش کرتے ہیں۔ کربلا کی ریت میں سکینہ کو شام رات کے اسی وقت تلاش کرنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے عجیب منظر تھا، بیویاں تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچی ہیں جہاں پہ ایک برقعے والی بیوی ہے جس کی گود میں سکینہ سو رہی ہے۔ بی بی زینب نے قریب جا کے کہا کالے برقعے والی یہ بچی میرے حوالے کر دے، کل قیامت کے دن میں اپنی ماں زہرا سے کہہ کے تیری جنت کی ضامن ہوں۔ یہ جملے کہنے تھے، اس کالے برقعے والی بی بی نے کہا تو میری شفاعت کرے گی؟ یوں نقاب ہٹا کے کہا زینب بیٹی پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں، تیرا کوئی بھی شہید نہیں گرا، میں نے اپنی چادر میں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میرے اللہ، میرے مولا، میرے بارویں آقا، میرے مولا حسین، میری پاک سیدہ، ہمارے پاس آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں، ہم غریبوں کے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم نے سال محنت کی ہے تیرے بیٹے کا غم منانے کے لیے، بی بی زہرا کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کرنا،
پاک سیدہ تیرے بچے کو رونے کے قابل نہیں ہے، ہم جتنا غریب رو سکتے تھے رو رہے ہیں، روتے رہیں گے۔ پاک سیدہ ہم سے یہ رونے کی توفیق نہ چھیننا، ہمیں غم حسین میں جینے مرنے کی توفیق دینا۔ اے میری بی بی سیدہ تجھے واسطہ حسنین شریفین کا، ہمیں عمر بھر رونے کی توفیق دینا۔ پروردگار صدقہ نبی والے نبی ہم غریب پرآنسوں کو قبول فرما، صدقہ حسین کی شہادت کا ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارا شمار حسین کے عزاداروں میں فرما۔ پروردگار ہمیں بروز حشر حسین کی شفاعت نصیب فرما، قبر میں حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار صدقہ نبی کی پاک آل کا جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے مومنین تنگ دست ہیں تنگ دستیوں سے دور فرما۔ پروردگار ان عاشقوں کا صدقہ جو پریشان حال ہیں پریشانیوں سے دور فرما۔ جو بزرگان دوستان کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے اس عزاداری میں، آپ سب کے مرحومین، شاہ صاحب کے مرحومین، آپ جتنے انتظامیہ کے دوستوں کے مرحومین، بھائی جان کے مرحومین، جتنے بھی مرحومین کل تک ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، تمام کو اس عزاداری میں شریک فرما۔ صدقہ نبی کی آل کا پروردگار عالم ان تمام کی ارواح کو شاد فرما۔ صدقہ نبی کی آل کا پروردگار عالم ہمارے حال پہ نظر رحمت فرما۔ صدقہ نبی کی آل کا پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ عزاداروں کی خود محافظت فرما۔ پروردگار تمام مسلمانوں کی محافظت فرما۔ مظلومین کی غیب سے امداد فرما۔ غریبوں کا حق کھانے والوں پہ لعنت فرما۔ صدقہ نبی کی آل کا پروردگار عالم جتنی دعائیں میرے ذمے ہیں رزق میں اضافے کے لیے، توفیقات میں خیر کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا علم پہ اپنا خصوصی نظر کرم فرما۔ ہمارے بھائی جان ہیں، دوست عزیزم، ان کی بیٹی ہماری بیٹی بیمار ہے، پروردگار نے شفا کاملہ نصیب فرما۔ بھائی جان جو ہے یہاں پہ انتظامات کے امور سارے انجام دیتے ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، پروردگار انہیں صحت کاملہ و طول و تندرستی عطا فرما۔ بھائی جان کی بیٹی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرما۔ سب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے میری امی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے جتنے بزرگان موجود ہیں تو جانتا ہے پروردگار میری کل کائنات میری ماں ہے، پروردگار انہیں شفا کاملہ نصیب فرما۔ صدقہ نبی کی آل کا پروردگار جتنے ہمارے بزرگان موجود ہیں ان کی محافظت فرما۔ صدقہ نبی آل کا ہمیں آپس میں پیار محبت اتحاد و ایمان نصیب فرما۔ ان محفلوں سے ان مجلسوں سے رزق علم و رزق معرفت لینے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام سادات و مومنین پروردگار محبین اہل بیت نبی کا درد رکھنے والے، نبی کی آل کا درد رکھنے والے تمام کی محافظت فرما۔ اس علاقے کے تمام دوستان کی محافظت فرما۔ انتظامیہ کے ایجنسیوں کے جتنے دوستان ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پولیس کے، اسکاؤٹس کے، ڈاکٹرز حضرات، دیگر جتنے احباب اپنا حصہ ملاتے ہیں ان پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے، انتظامات کے لیے، تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگ ہیں سید نور شاہ صاحب، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے دوستوں بھائیوں نے مجھے نام یاد ہیں نام یاد نہیں ہیں، اللہ تو بہتر جانتا ہے، جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے تمام کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار تمام کے حال پہ نظر رحمت فرما۔ صدقہ نبی کی آل کا ہمارے اسپیکر والے بھائی جو رحمت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کا شمار عزاداروں میں فرما۔ امام زمن کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے اعلان سماعت فرما لیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل اسی ٹائم پہ انشاءاللہ آخری مجلس کلخانی